والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، ذی الحجہ کے ایام، ان کو ایام قربانی بھی کہا جاتا ہے. آج 5ویں تاریخ، اب سے 5 دن کے بعد ہی اس کو 10ویں ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ایک بہت عظیم الشان دن، ایک بہت قابل احترام دن، جس کو ہم لوگ بقرعید، عید قربان، عربی میں عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ انتہائی درجے اہمیت کا دن ہے، انتہا درجے. یہ قربانی جو ان ایام میں کی جاتی ہے، 10ویں میں، 11ویں میں، 12ویں میں، یہ قربانی دوستوں اسلامی شعائر میں سے ہے. اسلامی شعائر کا مطلب کیا ہے؟ شعائر شریعت کی جمع ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے، 12 نمبر 2، رکوع نمبر 2، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کے تعلق سے قرآن حکیم نے فرمایا کہ صفا پر جانا، صفا پار پر جاتا ہے نا حج عمرہ کرنے والا، اور پھر مروہ پر جاتا ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. جیسے مسجد کا مینار ہوتا ہے نا، مسجد کا مینار یہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ اسلام کی پہچان ہے. مینار سے اسلام کی پہچان ہے. جیسے داڑھی یہ اسلامی شعائر میں سے ہے کہ اس سے مسلمان کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے. ایسے ہی قربانی یہ بھی اسلامی شعائر میں سے ہے، اور یہ انتہا درجے اہمیت کی حامل ایک بہت عجیب عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے. یہ جو دن چل رہے ہیں، ان میں کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جو ہر دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، رکھتے ہیں. اللہ کے بندے دنیا میں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے. ہم لوگ سب پریشان ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. یہ جو راتیں چل رہی ہیں، شب قدر کی برابر راتیں چل رہی ہیں، دعائیں مانگی ہے، تمہاری تمنائیں پوری ہوگی، تمہاری دعائیں قبول ہوگی. اتنی عظیم ہے. لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے، ہمیں نہ فرائض کا پتہ، نہ مسائل کا پتہ، نہ قدردانی کا پتہ، نہ شب قدر کی راتوں کے مطابق کیسی راتیں گزر رہی ہیں، کوئی احساس نہیں، بالکل بھی احساس. لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں، ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، جو ہر چیز کی کما حق کو قدر کرنے والے بنیں گے. انہیں کی برکت سے آج ہم لوگ جی رہے ہیں. اگر یہ طبقہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا نہیں رہے گی، ختم کر دی جائے. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ قربانی جو ہے مسلسل کا نام ہے. اسلام اور مذہب اسلام بچپن سے لے کر زندگی تک، موت کے بالکل آخری جب ابتدائی لمحات شروع ہوتے ہیں، جب تک اسلام جو ہوتا ہے وہ قربانی ہی بچاتا ہے. ہر طرح کی قربانی، کچھ ظاہری قربانیاں ہیں، کچھ باطنی قربانیاں ہیں. انہیں میں سے قربانی کا عمل یہ ہے جو آپ حضرات اہل خیر، اہل تقبل، اہل حیثیت، اہل توفیق، میں نے اہل توفیق اس لیے کہا کہ مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن توفیق کم لوگوں.
اور جن کو توفیق ہوتی ہے آج بھی اس زمانے میں بھی، دنیا جانتی ہے کہ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، حالات خراب ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قربانی والے عمل کو، کیونکہ قربانی صرف واجب ایک ہے یاد ہے، وہ آپ کسی بھی چیز میں حصہ لے لیں، اپنا بکرا الگ سے کر لیں، دبا کر لیں، اونٹ میں حصہ لے لیں، یا آپ بھینس وغیرہ میں حصہ لے لیں، لیکن جن حضرات کو قدر کا اندازہ ہے کہ قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو آج بھی ایسے زمانے میں بھی ایک نہیں 100 کے قریب قربانی تنہا بنا کر 100 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی اس قدر اتنی ہی قربانی پیش کی، اور 63 جانور تو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کیے، پھر آپ نے حضرت علی کو کہہ دیا علی بابا حضرت لوگ دیکھیں ہم لوگ کتنے پیچھے اس چیز سے سمجھ، مطلب قربانی گوشت تو روزانہ کھایا جاتا ہے، سبزی دال گوشت کھائی جاتی ہے، یہ قربانی گوشت کا نام نہیں یاد رکھیے، گوشت تو مفت میں تبرک کا ملتا ہے، اس میں ادب کو ملتا ہے، یہ قربانی تو تمہارے دلوں سے نکلنے والی اللہ کی محبت کا نام ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نبر اللہ مقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، حضرت تھانوی کے استاد ہیں، جن سے پورا ہندوستان روشن ہے، ان کی محبت دیکھی وہ قربانی کیسے کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی ایسے کرتے تھے کہ جیسے عید کا دن ہوا قربانی کر دی، اب اگلے عید کی تیاری کے لیے اسی دن جانور خریدے، اگلے عید میں ایک سال کی تیاری کے لیے اسی دن جانور خرید لیا، ایک سال تک اس کو پالتے تھے، اس کو خوب کھلاتے پھرتے، کی محبت ہوتے کا پتہ لگائیے، خوب کھلاتے پھلاتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، اور ایک معمولی آدمی نہیں، وہ آدمی جس سے دیوبند بنا ہوا آدمی، اس کی بات کا نام قدر کرتا تھا، ایک عام آدمی نہیں، معمولی مالدار نہیں، حال یہ تھا ان کے اس جانور کا کہ وہ جب گھر سے چلتے تھے مدرسے میں تو گائے کو اتنا پیار ہو جاتا تھا، وہ جانور کو اتنا پیار ہو جاتا تھا کہ وہ جانور بھی ساتھ ساتھ مدرسے آتا، بھینس ہو جو بھی ہو، لٹیا جو بھی ساتھ ساتھ مدرسے آتا تھا، اور وہیں دار حدیث کے باہر جہاں سبق ہوتا تھا وہیں بیٹھی رہتی تھی، اور جب چلتے تھے پھر ساتھ ساتھ پیار تو پیار ہے نا، یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد ہے یہ قربانی پیار، جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو ایمانداری سے بتائیے پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکے کہ نہیں جھلکے؟ اسی جھلکنے کا نام ہے کہ آنکھوں سے آنسو جھلکے، آپ کو اس جانور سے جس کو آپ قربان کر رہے ہیں اس قدر لگاؤ، اس قدر پیار، اس قدر اس کی ہر چیز سے پیار، اس کو کھلانے سے پلانے سے اس کے تمام چیزوں سے اس قدر پیار ہو تو آپ کے دل سے کچھ نکلے، اور پھر کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا اللہ قبول کرے، آنکھ نکلے گی، آنسو نکلیں گے، دل روئے گا، اور جب دل روئے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ کتنا اہتمام دیکھا آپ نے، یہ اہتمام آج کہاں ہے؟ لیکن وہی بات ہے جو جس کے دل میں جس قدر شریعت کی عظمت ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، تو اسی قدر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو پھر جب اگلے سال ہوتا تھا اس جانور کی قربانی کر دی جاتی تھی، پھر اسی دن دوسری کی تیاری ہو جاتی تھی، دوسرا خرید لو بھائی، پورے سال پالے، پورے سال پرورش کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے۔ اب تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک دن پہلے جو مشکل ہاتھ آتا ہے، زمینوں کا حال یہی، گھروں میں بانٹنے کا حال یہی، پیار کرنے کا حال یہی، لیکن اس میں اتنا اہتمام کچھ الحمدللہ بہت لوگ مسئلے معلوم کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجھے تھوڑی سی گفتگو اور مزید کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ مختلف لوگوں کی ترتیب سے لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی نے اکیلے میں ایک بکرا ذبح کر لیا تو وہ سوال نہیں کرے گا مجھے کس کو شریک کرنا ہے، کیونکہ بکرا بکری میں ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن جب سات حصے والا کوئی جانور آدمی کرے گا تو سوال کرے گا کہ فلاں کو شریک کروں، فلاں کو شریک کروں، فلاں کو شریک کروں، نہ کروں، سوال کرتا ہے۔ بہت عجیب، مجھے بڑے دن بہت دن خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا سوال آیا،
آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے جو سامان بیچتا ہے اعلان کر کے کہ اگر میرا کوئی سامان خریدے گا تو 4 انعام ملیں گے، اور انعام 4 نہیں نکلتے 3 نکلتے ہیں، دھوکہ دیتا اور ہمیشہ 3 ہی نکلتے، کبھی 4 نہیں نکلے، پتا ہے سب کو، لیکن وہ اعلان 4 کا کرتا۔ آیا ایسے آدمی کو اپنے جانور میں شریک کرنے لگتے؟ کتنی فکر ہے اس بات کی؟ کیوں فکر ہوئی؟ مجھے سوال ہے آپ لوگوں سے، اسی لیے فکر ہوئی نا کہ آپ نے قربانی کو محض گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور اگر آپ نے غلط آدمی کو شریک کر لیا، غلط مال والے کو، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سوال کریں، کوئی مختلف پیشے والے سوال کرتے ہیں، آدمی فلاں پیشہ کرتا ہے جی، کوئی بال کٹاتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، کوئی غلط حرام مال، ہم شریک کریں گے تو مسئلے سب جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس کا اثر بھی دیکھتے ہوں گے۔ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ آپ کی زبان پر خود یہ بات ہے، اور قرآن اور حدیث یہ بات بتاتی ہے کہ کھانا ہے تو حلال کھانا ہے۔ روزانہ یہ سبق آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہر دن کا، یہ نہیں کہ صرف قربانی کے تعلق سے آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ قربانی میں تو اہتمام کرنا ہی ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت حرام چیز کی کرو گے تو ظاہر بات ہے الٹی منہ پہ مار دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو ہر روز اپنی عبادت پیش کرنی ہے تو اس میں بھی حلال کھانے کا اہتمام کرو گے تو آپ کی ہر عبادت، ہر نماز، ہر روزہ، ہر قرآن، ہر تلاوت، ہر ذکر، ہر فکر، ہر ادائیں آپ کی خود بخود قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے آپ کھاؤ گے، جیسا کھاؤ گے ایسا بنے گا آپ کا من۔ قرآن یہ بات کہتا ہے، آپ حضرات کو اس بات کا تجربہ، اور آپ حضرات خود اس بات کو کہتے ہیں کہ پورے سال ہم لوگ گوشت استعمال کرتے ہیں اور اپنی من پسند گوشت لاتے ہیں قریشی سے، قصائی سے، لیکن قربانی کے گوشت کی جو لذت ہے ایسی لذت کبھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ اس کی بات وہی ہے کہ آپ نے اس میں مشتبہ آدمی کو بھی شریک نہیں کیا، پورے حلال والے کو شریک کیا، خود آپ کا مال حلال، شریک مال شرکت والے حلال، آپ کی نیت صحیح اور آپ کا طریقہ صحیح، اور آپ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اتنی ساری خوبیاں ایک چیز میں جمع ہو جائیں گی تو اس کھانے میں لذت پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یہ سب لوگ آپ لوگ اقرار کرتے کہ نہیں کرتے کہ قربانی کے گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ کسی میں، سب اس بات میں اقرار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کا پورا حلال ہونا، اس کی وجہ ہے آپ کی اچھی نیت کا ہونا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی نے یہ نیت کر لی کہ میرا مقصد تو صرف گوشت کھانے کا ہے، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا نہیں، اس کی بھی قربانی گئی، اور اگر کسی کے ساتھ اکٹھا ہو گیا اس کی بھی گئی۔ یہاں گوشت کھانے کا ارادہ نہیں کرنا آپ کو، بڑھیا جانور خریدیے، قیمت کے اعتبار سے بھی ویسے بھی صاف ستھرا، اسی لیے دیکھتے ہیں آپ کیا آپ پوچھتے ہیں کہ بہت لوگ پوچھتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ ہزاروں مسئلے معلوم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ کسی کا خون اتر رہا ہے، کوئی ایک آنکھ کا سفید ہے، ایک آنکھ کا سفید ہے، ایک آنکھ کا کالا ہے، کوئی یوں چلا ہے، کسی کا پیر ایسا ہے وہ تھوڑا عجیب عجیب سوال، ہر ایک کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد سوال کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں، ورنہ وہ کام ہو جائے گا کہ مرغی اپنی جان سے گئے، کھانے والے کو مزہ نہیں آیا، آپ کا پیسہ بھی لگ گیا، 20,000 روپے بھی چلے گئے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذمہ بربادی بھی آ گئی کہ الٹی آپ کے منہ میں مار دی گئی، کیونکہ وہ تو حرام تھا، یا تو مال حرام تھا، یہ نیت خراب تھی۔ اگر مال حرام ہوا تو بھی مار دی جائے گی، اور اگر نیت خراب ہوئی تو بھی مار دی جائے گی۔ اس لیے نیت کیا کرنی ہے؟ وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور کسی کو راضی کرنے کی نہیں ہے۔ میرا رب اسی لیے تو کرتے ہو نا، کیوں قربانی کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا، صحابہ نے سوال کیا تھا، ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں قربانی کی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ حضرت ابراہیم نے قربانی میں آپ جانتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح ہی ہو گئے کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم آ گیا، جنت سے دمبا آ گیا، مینڈا آ گیا، اس کو قربان کر دیا گیا ان کے بدلے میں، ورنہ ان لوگوں کو سچ پوچھی چھری چلا دی سچ کو۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ قربانی کے دن سنیں گے۔ دوسری بات یہ سننے کی ہے
جو کسی بھی یہ بھی اہم سی بات کہ ماشاءاللہ اس میں اعتبار کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ شرکا جو ہیں ہمارے حصے دار جو ہیں ان کا کوئی بھی مال غلط نہیں ہو. اگر غلط ہوگا تو شریک نہیں کر کے پوچھے نہ اور نہ کرنا چاہیے. اور اگر کر لیا ہو تو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے جس کا ورنہ سب کا مال خراب ہو جائے گا اور سب کے قربانی خراب. دوسری بات یہ ہے بڑا عجیب سوال کیا مجھے بھی بڑی عجیب حیرت ہوئی. سوال جب آتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے. ایک سوال یہ آیا کہ ایک آدمی کیوں قربانی کرتا ہے, کیوں قربانی کرتا ہے اور سات قربانی کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی. یہ اس لیے قربانی کرتا ہے سات, ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. اب وہ 7 سال تک قربانی کرے گا گویا ایک سال لے کے شاید ایک ہی تو واجب ہوتا ہے نا. اور اس کو کرنی ہے 7, لہٰذا 7 سال تک ایک آدمی لگاتار قربانی کرتا ہے. جب اس کے 7 سال پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے گھر میں. ایسا کچھ نہیں. قربانی نفلی کوئی بھی کرے اس کو اللہ توفیق دے. ہم لوگ ویسے بھی تو فضول خرچی بہت کرتے ہیں, اسی لیے مسئلہ لکھا ہے جس پر صدقہ فطر واجب اس پر قربانی واجب. جس کی گھر میں بہت سارا ضرورت کا آٹم چھٹم سامان عورتوں کے پاس بے شمار برتن رکھے رہتے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے زندگی میں, بھلے ان کے پاس ہے بڑھنوں لے کے اگر وہ اٹم چھٹم برتن 30-40 ہزار روپے جو ہوئے تو عورتوں پر قربانی واجب. آپ اگر 50,000 کا موبائل, آپ کے گھر میں ٹی وی, آپ کے گھر میں بہت بڑھیا جو فریج آپ 20-30 ہزار کا استعمال, لیکن آپ نے 1 لاکھ کا فریج استعمال کیا, یہ ضرورت سے ساری چیزیں یہ سب چیزیں 20 میں لگیں گی اور آپ کا قربانی واجب ہوگی. لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقع ہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی قربانی اس پر واجب ہوتے ہوئے بھی پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ عید کی نماز پڑھ کے کیا کرے؟ وہ ہماری عید کا میں ملا ہے, یعنی آپ نے تکلیف فرمائی ہے تو کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی. یہی ایک بات بتا دیتا ہوں. آج ایک سوال اور آیا, آپ لوگوں نے بھی غالباً سنی ہوگی. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے, کوئی آدمی داڑھی والا ہی ہو سکتا ہے, عزیز مقلدوں میں سے ہو سکتا ہے, مجھے لگ رہا ہو ایسے ہی ہوگا. کیا چل رہی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بالکل نہیں ہوگی. شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, میرے پاس آج کی سوالات میں نے بھی دیکھی تھی. ایسا کچھ نہیں یاد رکھا. نماز مستقل فرض, قربانی مستقل واجب. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ قربانی اس پر واجب ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا زکات اس پر فرض ہے, وہ اپنے مال کی زکات دے رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ اس کی زکات قبول نہیں ہوگی, زکات قبول ہوگی. نماز نہ پڑھنے کا گناہ, روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ ہوگا. ایسے ہی اس آدمی کی قربانی بھی ہو جائے گی. وہ جو ویڈیو چلتے ہیں بالکل 100% غلط ہے. تو گھر کا ذمہ دار جو میں نے بات بتائی, ایسا کچھ نہیں کہ ایک آدمی حصہ لے گا گھر کا اور 7 حصے لے کر تب جا کے دوسرے کی ترتیب. دوسری بات یہ کہ گھر میں بہت سارے کمانے والے ہوتے ہیں اور آج کل ہر نوجوان اپنے ماں باپ کی ملکیت سے چرا کر بچا کر کاروبار کرتا ہے. کچھ کرنے کی ساجے میں تو جب خرچے کا نمبر آئے گا 3 کا تو سادہ ہو جاتا ہے, اور جب اپنی جیب کا خرچ آئے گا یا زبان کا خرچ آئے گا چٹ کھانے کا تو پھر آپ نوجوان اکٹھا ہو جاتا ہے. ماں باپ کو جا کے دکھا دیتا ہے کیا میں نہیں کھا سکتا کچھ, کیا میں نہیں ہوٹل پہ جا سکتا, کیا میں نہیں پارٹی کر سکتا. اور جب پہلے رسید کٹا رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں تو سارے کرتے ایک تو ایک کر رہے ہیں. سب ایسا نہیں. جس نوجوان پر اپنی ذاتی طور سے 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہے, یاد رکھے دھیان سے, چاندی ہے یا انگوٹھی. آج کل نوجوان بڑھیا سونے کی چین پہنتے ہیں, بہت سے نوجوانوں کی یہاں بھی ملے گی, یا انگوٹھی پہننے یا سونے کی چین پہننے آدھی تولے کی, وہ تو ان کی اپنی ہے, یاد رکھیے. اور آدھی تولا سونا جس پر ہوگا اس پر زکات فرض ہے. جب زکات فرض ہو جائے گی تو اس پر قربانی بھی واجب ہے. وہ یہ نہ سوچے میرے ماں باپ کر رہے ہیں, ماں باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اپنی قبر میں جانا ہے, ماں باپ کو اپنے قبر میں جانا ہے, اس کو قربانی کرنی ہوگی. ایسے ہی بیوی کا مسئلہ ہے. آپ رمضان جب آتا ہے تو بیوی کی زکات دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں غریب ہوں لیکن بیوی کے زیور کی زکات دے رہا ہوں. اور جب نمبر آتا ہے قربانی کا تو اس کی قربانی کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس کی قربانی نہیں کی جاتی. اگر آپ بھی مانتا ہے آپ کی بیوی بھی پھر زیور ہے یا اس کے پاس 30-40 ہزار روپے اپنے پاس موجود ہیں, تو جیسے آپ پر قربانی کا حصہ لینا واجب, ایسے ہی ضروری ہے آپ پر کہ آپ اپنی بیوی کا بھی حصہ لیں, ورنہ آپ بھی گنہگار ہے اور اس کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں.
چونکہ اس کا خرچہ آپ ہی برداشت کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے لائے گا خرچہ، لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا یہ نہ سوچے کچھ لوگ کہتے ہیں کون کھائے گا گوشت، یا دماغ سے نکال دے یہ مقصد گوشت کھانا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو پھر اللہ کہتا ہے بھائی گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 آدمی کو تو اس سے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام بناتا۔ اللہ نے یہ نظام نہیں بنایا، اللہ نے یہ نظام بنایا جس چیز پر باقی، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی والے عمل سے زیادہ پسند اللہ کو کوئی بھی عمل نہیں، اللہ ہے کہ وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں گیا ہو اور سارا کا سارا نہیں لٹا کر آ جائے واپس نہ لوٹے، اس کا عمل تو افضل ہے، ورنہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو قربانی ثواب کے لیے کرنی ہے، اپنے طرف سے واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کے، تاکہ وہ بھی ثواب کے منتظر ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جو ثواب جا رہا ہوگا آن لائن اور آپ نے ان کو قربانی کا حصہ کر کے ان کو ثواب پہنچایا ہوگا، تو باقاعدہ آپ کا نام لے کر کے آپ کے بیٹے نے آپ کو قربانی کا ثواب پہنچایا ہے، فرشتے ثواب پہنچائیں گے آپ کے ماں باپ، ان کو بھی ضرورت مند ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے آپ سے بھی، آپ نے اپنے قربانی، لیکن یہ جب ہے نفلی، جب آپ پر اگر واجب قربانی ہے، واجب قربانی ادا کرنے کے بعد پھر نفل پڑھیے۔ ایک آدمی فرض پڑھتا نہیں، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاٹ بھی پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے وہ مجرم ہے، اللہ کے نزدیک مجرم ہے، گنہگار ہے۔ ایسے ہی نفل پڑھیے، نفل قربانی کیجیے، لیکن اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے پہلے اس کو ادا کرنے کا، آپ کو گوشت کھانے کا شوق نہیں اور آپ نہیں کرنا چاہتے، یعنی اپنے گھر میں بہت سارے غربا ہیں، بہت سارے مقامات ہیں ایسے غربا کے جہاں جو ضرورت مند ہیں، آپ اپنا پیسہ ایسی جگہ بھیج دیجیے اور غربا کو آپ کا حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، تو آپ کے ذمے سے قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو گیا اور ان کو کھانے والوں کو قربانی کا حصہ بھی مل گیا، قربانی کا نفع بھی مل گیا۔ یہ جب ہے جب کہ آپ گوشت کھانا نہ چاہتے، اور کھانا چاہے تو تبرک ہے، یہ تو برکت کی چیز ہے، اور میں کہتا ہوں حلال ترین چیز ہے، اس سے حلال ترین تو آپ نے تھوڑے سال میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جب قربانی کے دن ہوتے ہیں شرکا کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ تیرا مال حلال، تیرا حلال ہے کہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب قربانی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اگلے ہی دن انہیں غلط لوگوں کے ساتھ پھر ہم پارٹی بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا غلط مال، ایسا کیوں؟ جب ہم نے کسی کے مال کو حرام سمجھ لیا اور اس کو قربانی والے عمل میں شریک نہیں کیا تو پھر باقی کو اس کا کھانا ختم سے کرتا ہے، کیوں پانی دیا جاتا ہے، کیوں چائے پی جاتی ہے، کیوں دعوت، اس کو تنبیہ ہو اس بات کی کہ تجھے اپنا طریق بدلنا ہوگا، اپنا کھان پین بدلنا ہوگا، اپنی روٹی روزی کا جو کمانے کا غلط طریقہ ہے تیرا، چاہے وہ کسی کے عنوان سے ہو، سود و بیاج کے عنوان سے ہو، رشوت خوری کے عنوان سے ہو، یا آج کل فائننس یا آج کل جو سٹے کا نظام مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہو گیا ہے، جن پر لعنت اور جن پر قرآن حدیث نے سب ترین حکم کے فیصلے لیے ہیں، آج مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ ان چیزوں کے وباؤں کو گھروں سے نکالو، تمہارے گھروں سے بیماریاں ختم ہوگی، تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، سکون آئے گا۔ یاد رکھیے ان چیزوں کا کبھی سکون نہیں، ان چیزوں کا انداز سکون ڈھونڈ لیا کہ بہت سارا مال اکٹھا کر لو، حرام اکٹھا کر لو، کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کی جانب سے جب بربادی آتی ہے تو پورا کا پورا گھر تباہ ہوگا۔ اس لیے میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اور پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی حصہ نہیں لیا ہوگا، اکثر لوگ ماشاءاللہ لے رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو باوجود مالدار ہونے کے اپنے گھر والوں پر چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ماں باپ بھی صرف ایک حصہ لے کر سمجھتے ہیں کہ ہو گئی قربانی پوری، ایسا کچھ نہیں۔ جو بھی گھر میں جتنے بھی افراد ذمہ دار مالدار ہیں وہ سارے کے سارے قربانی لینے کے حصے دار اور حقدار ہیں، ان پر قربانی لینا واجب ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ چونکہ بدھ کے روز انشاءاللہ العزیز نماز عید ادا کی جائے گی، نماز عید اور وقت ہی میں ادا کرنا قربانی کی بطور خاص، کیونکہ اس کے بعد آپ کو قربانی کی ترتیب میں بھی لگنا ہوتا ہے، اس عمل میں بھی لگنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں جو مشورہ ہوا ہے نہیں رہے ہیں، لیکن چلیے دو روزے نہ رکھیے، نبی تعلیم کا روزہ رکھنے کا اور زیادہ اہتمام کریں۔ اس نبی تعلیم کے روزے کو ہفتے کا روزہ بولا ہے، اس روزے کا ثواب 2 سال کے
के गुनाह गोया के माफ होते हैं। ये रोजा मंगल को रखा जाएगा, आप मंगल को ये रोजा रखें और अपने छोटे छोटे बहुत सारे गुनाहों को माफ अल्लाह से करा ले। हमारे पास छोटे गुनाहों का भी एक बहुत बड़ा ज़खीरा है जो इन रोजा रखने से अल्लाह ताला खत्म करवा दे। दूसरा मसला ये है कि उसी दिन यानी नबी ज़िलहिज्जा को यानी मंगल के दिन फजर की नमाज से लेकर और 13वीं तारीख की असर तक की 23 नमाजें होगी। इनमें एक बहुत बड़ा अमल शुरू होता है, वो जो वाजिब है मर्दों पर हर नमाज के बाद बुलंद आवाज से और औरतों पर हर नमाज के बाद आहिस्ता आवाज से तकबीर तशरीफ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी इंशाअल्लाह ये अमल भी फजर की मंगल के फजर से शुरू हो जाएगा। लेकिन उस दिन तो वक़्फ़ वहाँ तो हर नमाज के बाद वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आपकी मुबारक सुन्नत तो ये थी कि इन अय्याम में चलते फिरते कसरत से आप पढ़ते थे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसलिए आप अब भी अपने आने जाने में, उठने बैठने में, नशीब तबक़ात में तकबीर तशरीफ का एहतमाम करें। मैंने कहा ये अय्याम बहुत प्यारे दिन हैं, इबादत के एतबार से भी, मांगने के एतबार से भी, अल्लाह को राज़ी करने के एतबार से भी और अपनी बिगड़ी को बनाने के एतबार से भी। जो हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, हम तमाम मसाइल को अल्लाह के सामने रातों को पेश करें, दिनों को पेश करें। अल्लाह ये कबूल करने वाला है। अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए और सबके घरों से बीमारी को दफा फरमाए और आने वाले अमल को जो कुर्बानी वाला अमल है अब सबके अमल को अल्लाह ताला महज अपनी रज़ा अपनी खुशी के लिए अच्छी नियतों के साथ कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।